بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مزیدار سا سوجی کا حلوہ لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی مزے کا بنے گا، بالکل بازار جیسا۔ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسیپی، بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پین لیا تھا، تو یہاں پر ایک پین لیا ہے، اس کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے۔ گرم ہوتے ہی میں کیا کروں گی، اس کو سب سے پہلے یہاں پر 1 کپ سوجی لیا ہے میں نے۔ یہ صاف ستھری سی سوجی ہے، یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیے سوجی ڈال دوں گی۔ سوجی ڈالنے کے بعد اس کو ہمیں بھوننا ہے۔ تو یہ دیکھیے سوجی کو کلر چینج ہونے تک ہمیں بھوننا ہے، زیادہ ڈارک کلر نہیں دیں گے۔ اس کو بس سلو فلیم پر، میڈیم سلو فلیم پر اس کو میں بھون لوں گی اچھی سی خوشبو آنے تک۔ تو یہ دیکھیے خوشبو اس میں سے بہت اچھی آ رہی ہے۔ اب یہاں میں نے ایک پتیلی لی ہے، اس میں نے کیا کیا تھا، یہ سیم وہی پیالہ ہے، اسی پیالے کی میجرمنٹ سے یہاں پر میں نے 1 اور آدھا پیالی جو ہے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے۔ تو دیکھیے پانی ڈالنے کے بعد اب میں کیا کروں گی، یہاں پر میں نے زعفران لیا ہے، تو 1 چٹکی بھر کے زعفران ہے، آپشنل ہے، چاہے تو آپ ڈالیں ورنہ زردے کا کلر بھی ڈال سکتے ہیں۔ الائچی لی ہیں 7 سے 8 عدد، ان کو کوٹ لیا تھا اور وہ اس میں ایڈ کر دیے۔ کیوڑا ایسنس لیا ہے تقریباً ½ ٹی اسپون کیوڑا ایسنس اس میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور یہی 1 کپ اسی میجرمنٹ کے کپ سے میں نے 1 کپ چینی ایڈ کر دی ہے۔ ہمیں اس کا کوئی شیرہ نہیں تیار کرنا ہے، جسٹ ہمیں اس کو چینی کو ڈیزولو ہونے تک پکانا ہے۔ تو یہ دیکھیے چینی اس میں ڈیزولو ہو گئی ہے۔ اب کیا کروں گی، یہاں پر میں ایک پین میں 2 ٹیبل اسپون میں نے گھی شامل کر دیا تھا۔ گھی میں کچھ نٹس لیے ہیں، یہاں پر جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ نٹس لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں ڈال سکتے ہیں، اور ان کو میں فرائی کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیے گھی میں فرائی کر کے میں نے نٹس کو نکال لیا ہے۔ اب یہاں پر میں نے 5 ٹیبل اسپون گھی اور ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے گھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا گرم ہونے دوں گی۔ گرم ہوتے ہی میں یہ بھونی ہوئی سوجی اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیے سوجی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اب یہ گھی کے ساتھ اچھا سا اس کو بھونوں گی۔ میں نے ڈارک کلر اسی لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو گھی میں بھی مجھے ابھی بھوننا ہے۔ تو یہ دیکھیے سوجی کو میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں، تو یہ کلر چینج ہو گیا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے جو چینی ڈیزولو کر کے رکھی تھی، یہ دیکھیے اس کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے زعفران کا، تو اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے بالکل صحیح پرفیکٹ میجرمنٹ ہوتی ہے یہ، اس طرح ضرور بنائیے گا، بہت ہی آپ کا پرفیکٹ حلوہ تیار ہوگا۔ تو یہ دیکھیے اب یہاں پر میں آدھے نٹس اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس ٹائم پر۔ تو یہ دیکھیے نٹس اس میں ڈالنے کے بعد اچھا سا اس کو پکانا ہے۔ تو یہ دیکھیے اب میں اس کو پکاؤں گی۔ تو یہ دیکھیے اچھا سا اس کو پکا رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیے پانی بالکل اس میں جذب ہو گیا ہے، سوجی بھی بالکل سافٹ ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ اس کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے پانی اس کا بالکل ڈرائی ہو گیا ہے، بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اس کا ٹیکسچر، اور یہ ابھی اور خشک ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کتنا اس کا لک، دیکھیے کتنی اچھی اس کی لک آ رہی ہے، ماشاءاللہ سے بہت زبردست تیار ہوا تھا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ تو یہ لیجئے مزیدار سا حلوہ بالکل تیار ہے۔ چلتی ہوں، پھر حاضر ہوں گی کوئی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ سے بننے والا یہ سوجی کا حلوے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ ہم پوریوں کے ساتھ اور اکثر شام میں بچوں کو بنا کے دیتے ہیں اور بہت ہی ان کو پسند آتا ہے۔ تو جھٹ پٹ سے کیسے بن جاتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے تقریباً 1.5 کپ سوجی لی تھی، اس کو ایک میں نے کڑھائی میں ایڈ کر دیا اور اس کو اس طرح سے بھوننا شروع کر دیا۔ اس میں نے ابھی کسی قسم کا گھی اور آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے، جسٹ اس کو اسی طرح سے میڈیم فلیم پر ہلکا سا فرائی کرنا ہے، تب تک کہ اس کا گولڈن کلر نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے اس کا گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر میں نے 2 ٹیبل اسپون بھر کے بیسن ایڈ کر دیا ہے۔ بیسن سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا سا ہو جاتا ہے اور ایک ڈفرینٹ سا مزیدار سا اچھی سی خوشبودار سا حلوہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ جلنا نہیں چاہیے، بہت ہی میڈیم فلیم پر میں اس کو اس طرح سے بھون رہی ہوں، بہت تیز فلیم نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ دیکھیے اس کا بھی کلر ہلکا سا چینج ہو گیا اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی. تو جب اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو یہاں پر گھی ایڈ کریں گے. گھی یہاں پر میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون بھر کے گھی ایڈ کیا ہے. گھی ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کو گھی کے ساتھ فرائی کرنا شروع کرنا ہے تاکہ ایک اچھی سی گھی کے ساتھ بھی اس کی خوشبو آ جائے. تو یہاں پر ابھی گھی کے ساتھ میں اس کو بھون رہی ہوں. جتنی ضرورت ہوگی اتنا گھی ایڈ کریں گے، ایک دم سے زیادہ گھی نہیں ڈالیں گے ہم. تو یہاں پر گھی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے بھونا تھا، بالکل سلو فلیم پر. تو یہ بہت ہی اچھی سی اس کی بھنائی ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی. تو اب یہاں پر میں 1 گلاس بھر کے اس میں پانی ایڈ کر دوں گی. پانی تھوڑا سا اس میں زیادہ جائے گا تاکہ سوجی اچھے سے پھول جائے اور اچھی سی گل جائے. خوشبو اس میں بہت ہی اچھی آ رہی تھی. پانی ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر تقریباً 1.5 کپ سوجی لی تھی. تو یہاں پر 1.5 کپ ہی میں اس میں چینی ایڈ کروں گی. ابھی میں سب سے پہلے تو یہاں پر 1 کپ چینی ایڈ کر رہی ہوں. تو چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا سا پکانا ہے. تو یہاں پر میں نے 1.5 کپ چینی پوری ایڈ کر دی اور اس کو اچھا سا مکس کر دیا تھا. اب اس کو مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے یلو فوڈ کلر لیا ہے 1/2 ٹی اسپون اور اس میں ایڈ کر دیا ہے. یلو فوڈ کلر آپشنل ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیے گا. بچوں کو یہ کلر اس طرح سے حلوے کا بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے بچوں کو یہ بہت ہی پسند آتا ہے. تو اب یہاں پر میں نے تقریباً 1/2 ٹی اسپون ہی کیوڑا ایسنس تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے. اس سے ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے حلوے میں. تو اب اس کو اچھا سا مکس کریں گے. پانی اس کا بالکل خشک ہو گیا تھا اور یہ بہت ہی اچھے سے جو ہے اس کا ٹیکسچر ہو گیا. بہت اچھی طرح سے اس کی بھنائی کی تھی تبھی اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے. حلوے کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے بھونا جاتا ہے تبھی اس میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور بہت ہی مزیدار حلوہ تیار ہوتا ہے. یہاں پر میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون بھر کے اس میں دیسی گھی لاسٹ میں ایڈ کیا ہے. پانی ڈرائی ہونے کے بعد دیسی گھی اس میں ایڈ کیجیے گا. دیسی گھی سے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے، بہت ہی مزے کا اس کا فلیور ہو جاتا ہے اچھی سی خوشبو کے ساتھ. یہاں پر میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے. اس سے فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے، خوشبو بھی بہت اچھی آنے لگ جاتی ہے. تو اس کو میں ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کروں گی اور ڈھک دوں گی تھوڑی دیر کے لیے. تو یہاں میں نے اس کو ڈھک دیا تھا. اب یہاں پر ڈرائی فروٹس لے لیے تھے، آپشنل ہے، جو آپ کو پسند ہو اس میں ایڈ کر دیجیے گا. میں نے بادام اور کشمش ایڈ کی ہیں اس میں کٹ کر کے. بچوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں اس طرح سے کشمشیں. تو میں نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد مکس کر دی. تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ ایک اچھی سی خوشبو آ جائے. تو بس اب یہ مزیدار سا حلوہ بالکل تیار ہے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. تو یہاں پر بہت ہی مزیدار سا ڈیلیشیس سا حلوہ جھٹ پٹ سے بن گیا تھا، بہت ہی مزیدار بنا تھا. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا. یہ دانے دار سا سوجی کا حلوہ سب کو ہی بہت پسند آتا ہے. سردیوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا یہ کیسا بنا تھا اور آپ کو یہ کتنا پسند آیا. بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے. تو چلتی ہوں، پھر حاضر ہوں گی اور اچھی سی آسان سی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.